آئیے آج قرآن کے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس عظیم کتاب کا پہلا پارہ، اس کا پہلا حصہ ہمیں کون سے 5 بنیادی موضوعات سے متعارف کرواتا ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر پورا پیغام کھڑا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو وہ کن بنیادی موضوعات سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے۔ آخر کسی بھی کتاب کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ اس کی پوری سمت طے کر دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اور جو پہلا موضوع ہے نا، وہ بڑا دلچسپ بلکہ حیران کن ہے۔ دیکھیں، قرآن کا آغاز کسی تاریخی واقعے یا قوانین کی فہرست سے نہیں ہوتا۔ نہیں، سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ کیا کمال کا نقطۂ آغاز ہے نا؟ یہ بات شروع میں ہی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ پیغام کس کس قسم کے لوگوں تک پہنچے گا اور ان کا رد عمل کیسا ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کے مطابق بنیادی طور پر انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ ایک ہے مومنین، یعنی وہ جو دل سے ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے ہیں منافقین، جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے۔ اور تیسرے ہیں کافرین، جو سچائی کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا پورا پیغام اسی بات کے گرد گھومتا ہے کہ یہ تینوں گروہ اس پر کیسا رد عمل دکھاتے ہیں۔ اب ذرا ان کی پہچان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ مومنین کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے بالکل مخالف کون ہے؟ منافقین۔ ان کی نشانیاں ہیں جھوٹ، دھوکہ اور زمین میں فساد پھیلانا۔ اور پھر آتے ہیں کافرین، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہریں لگ چکی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ عمل اور رویے میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے انسانوں کی 3 قسمیں سمجھ لیں۔ اب بات کرتے ہیں خود پیغام کی، یعنی قرآن کی۔ اس کا ایک بہت ہی مرکزی خیال، ایک کور کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن خود ایک چیلنج ہے، ایک دعویٰ ہے کہ اس جیسا کلام کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں اعجاز قرآن۔ اعجاز کا مطلب ہے عاجز کر دینا، یعنی کسی کو بے بس کر دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس کی مثال، جس کی نقل کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ اور یہی چیز، اس کے الفاظ، اس کا انداز، اس کے معنی، خود اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن کی کچھ سورتوں کے شروع میں کچھ الگ تھلگ حروف آتے ہیں، جیسے الف، لام، میم۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ اب بظاہر تو یہ صرف حروف ہیں، ہے نا؟ لیکن ان میں ایک بہت گہرا پیغام اور ایک چیلنج چھپا ہوا ہے۔ اور وہ چیلنج کیا ہے؟ بہت ہی شاندار۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ قرآن انہی الف، لام، میم جیسے حروف سے بنا ہے جنہیں تم لوگ، یعنی اس وقت کے عرب، اپنی شاعری اور اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہو۔ تمہارے حروف، تمہاری زبان، لیکن اس کے باوجود تم سب مل کر بھی اس جیسی ایک آیت تک نہیں بنا سکتے۔ تو یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اسے بنانے والا کوئی انسان نہیں، بلکہ خود خدا ہے۔ اچھا، 2 موضوعات ہو گئے۔ اب چلتے ہیں پہلے عظیم قصے کی طرف۔ یہ کہانی ہے ہم سب کی، انسانیت کی ابتدا کی، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اور یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں اختیار کیوں دیا گیا۔ ان جیسے بڑے سوالات کے جوابات اسی میں ہیں۔ تو اس کہانی میں ہوتا کیا ہے؟ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو زمین پر اپنا نمائندہ یعنی خلیفہ بناتے ہیں۔ اس پر فرشتے سوال اٹھاتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آدم کو وہ علم سکھاتے ہیں جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اور ان کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے سجدے کا۔ سب فرشتے سجدہ کرتے ہیں سوائے ابلیس یعنی شیطان کے۔ اس کے بعد شیطان آدم اور حوا کو بہکاتا ہے، لیکن وہ اپنی غلطی پر فوراً توبہ کرتے ہیں اور ان کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور پھر انہیں باقاعدہ زمین کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ کہانی انسان کی عظمت، اس کی کمزوری اور پھر توبہ کر کے واپس پلٹنے کی صلاحیت سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ قرآن کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ صرف تھیوری یا نظریات نہیں بتاتا، بلکہ تاریخ سے زندہ مثالیں دیتا ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ اب ہم ایسی ہی 2 تاریخی مثالوں پر نظر ڈالیں گے جو ہمیں دکھاتی ہیں کہ ان اصولوں پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہاں ہمیں 2 بالکل مختلف نمونے دکھائے گئے ہیں۔ ایک طرف ہے بنی اسرائیل کی داستان۔ انہیں اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، جسے کفران نعمت کہتے ہیں۔
اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوئے۔ اچھا، اب دوسری طرف دیکھیں۔ دوسری مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ وفاداری اور شکر گزاری کا بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، ایک تعمیری کام، ایک مثبت عمل۔ تو یہ دو کہانیاں ہمیں ایک سیدھا سبق دیتی ہیں۔ شکر گزاری قوموں کو بناتی ہے اور ناشکری انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ تو چلے اب ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 بنیادی ستون جو پہلے پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، انسانوں کی 3 قسمیں، مومنین، منافقین اور کافرین۔ دوسرا، قرآن کا اپنا معجزہ ہونا، اس کا چیلنج۔ اور پھر تاریخ سے 3 اہم اسباق، حضرت آدم کی تخلیق، بنی اسرائیل کا عروج و زوال اور حضرت ابراہیم کی تعمیری سوچ۔ یہ پانچوں مل کر قرآن کے پہلے پارے کا پورا خاکہ، پورا بلو پرنٹ تیار کرتے ہیں۔ اور اسی پیغام کو سمجھنے کے بعد دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جاتے جاتے ایک سوال کہ قرآن کے یہ جو بالکل ابتدائی اسباق ہیں، یہ آج کے دور میں، آج کی ہماری زندگیوں میں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔